یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کیب بھائی؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء علی اللہ، کل تشریف حال۔ لائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویورز، دیکھا جاتا ہے، اس بات کا ہم نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ڈسکشن ہوتا ہے، کنورزیشن ہوتی ہے، چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو ایک لفظ پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ لفظ ہے کامیابی۔ کبھی تو ہم کسی کے کامیاب ہونے کی دلیل خود سے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی تو کسی کی ناکامی کی دلیل خود سے دے رہے ہوتے ہیں، یا کبھی خود ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف پیسہ آ جانا کامیابی ہے، یا کبھی یہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ایگزام پاس کر لیا دنیاوی تو وہ کامیابی ہے، یا کوئی فیمس ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، یا کسی کے پاس خوبصورتی آ گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایکچول میں کامیابی ہے کیا چیز؟ کامیاب کون ہے؟ اس پر ایک سیریز کو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے کامیاب کون۔ اس پروگرام کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ ایکچول میں کامیاب کون ہے، کامیابی کا مطلب کیا ہے، کامیابی کہتے کس کو ہیں، کیا جو ہم سمجھتے آئے ہیں کیا حقیقی وہی کامیابی ہے، یا کامیابی کا دوسرا مطلب بھی کوئی ہے۔ مولانا ندیم مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے اور واقعی میں کامیابی کیا چیز ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ کامیابی کو خود لوگ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکچول میں کامیاب کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ماشاءاللہ بہت اچھی سیریز کا آپ نے آغاز کیا اور ہمیں بھی آپ نے شریک کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے جس پر بہت کلام کیا جاتا ہے، بہت گفتگو کی جاتی ہے، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہیں کہ آخر کامیاب کون ہے، اور یقیناً اس پہ گفتگو ہونی بھی چاہیے چونکہ ناکام بندے اور ناکامی یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام رہوں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنے کی حاجت ہے کہ ہم جو دنیاوی لیول پہ کامیاب ہے، جیسے آپ نے چند مثالیں دی ہیں کہ ہر بندے کا معیار الگ ہے جی، اور اس کا بولتے ہیں نا کہ ذہن الگ ہے کہ آخر کامیاب کون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مالدار کامیاب ہے، جیسے آپ نے فرمایا، کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہوں تو میرے لیے کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے معیار سب کے نزدیک آپ دیکھیں کہ مختلف آپ کو ملیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کو سڑک پر جو بولتا نا پڑا ہوا شخص ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کے لیے کامیابی کیا ہے، تو کہے گا میں سڑک سے ذرا سا اندر گھر میں چلے جاؤں نا، یہ میرے لیے کامیابی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ کسی چھوٹے موٹے گھر میں رہنے والے سے پوچھیں گے نا کہ آپ کی کامیابی کیا ہے، تو کہے گا ذرا بڑا محل بن جائے نا تو یہ میرے لیے کامیابی ہے نا۔ اچھا، محل والے کی بھی خواہش ہوں گی کہ 102 محل ہو جائے، یعنی سب کے نزدیک جو ہے نا وہ کامیابی ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ ہے۔ جی جی بالکل، سب کے نزدیک کامیابی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اسلام نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اچھا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ جی ان سب کی کامیابی ایک کامیابی پر منحصر ہے، اور وہ کامیابی اگر نہ ہو تو کہ بھائی کوئی بھی کامیابی اصل میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ اچھا، جی ہاں، ایک مسلمان کے لیے اگر وہ کامیابی نہ ہو تو اس کے لیے پھر کوئی کامیابی اصل میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ایک معنی میں تو کامیابی وہ ہو سکتی ہے،
یعنی جزوی طور پر، جس کو ہم بولتے ہیں ٹیمپریری، اچھا، کہ فی الوقت کچھ ٹائم کے لیے وہ بندہ کامیاب ہے جہاں پر ہے وہاں، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے جہاں اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے اور بڑی واضح ہے، سبحان اللہ، اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کامیاب کون ہے۔ فرمایا گیا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک دم دو ٹوک لفظ میں بیان کر دیا گیا کہ کامیاب کون ہے، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا اور جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل میں ہے، اور اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری سیریز کی بنیاد ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ہر وہ چیز کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اچھا کیب بھائی یہ بیان کیا نا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو قرآن نے وہ اوصاف بھی بیان کیے کہ جن کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، یعنی کامیابی کا راستہ بھی بتا جی دیا۔ بالکل، کامیابی کے راستہ بھی بتا، یعنی کامیابی جو ہماری منزل ہے جی، وہ بھی بتا دی گئی، جو راستے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، کیا بات، جو راستے ہیں اور ان راستوں پہ چلنا کیسے ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کیا بات، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں وہ بھی بتایا گیا، آسان راستے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اسلام نے بالکل واضح طور پر بیان کیا۔ کیا بات۔ تو ہم اپنی سیریز کی بنیاد جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم ہم قرآن کریم کی آیات ہی پر رکھیں گے۔ اچھا اس میں نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جی وہ بات یہ آ رہی ہے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قرآن کریم نے منزل کا بھی پتہ دے دیا تو سفر کا بھی پتہ دے دیا جی اور راستے کا بھی پتہ دے جی دیا ہے ہمیں۔ جی لیکن دنیا میں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چلے دنیاوی طور پہ کامیاب ہو گیا، مانا کسی کے پاس مال آ گیا، جی مانا کوئی فیمس ہونا چاہ رہا تو وہ فیمس ہو گیا، دنیا کے طور پہ وہ کامیاب ہو گیا، تو اگر اس سے پوچھتے ہیں نا بھئی کامیابی کا راز کیا ہے، تو شاید وہ کامیابی کا راز نہ بتائے اتنی جلدی، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے بڑا احسان ہم پر کیا الحمدللہ۔ کہ راستہ بھی بتا دیا۔ اللہ پاک جو اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کے راستے بتاتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے نا کہ بھائی کہ ہم کامیاب ہوں، اللہ پاک تو چاہتا ہے، قدرت تو چاہتی ہے کہ ہم راہ ہدایت پر گامزن رہیں اور کامیابی حاصل کریں۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی وہی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صحیح، عبادت یہ کامیابی کا راستہ ہی تو ہے، صحیح، عبادت گزار بندہ داخل جنت ہوگا، جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ ملک میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو وہ اعمال بھی بتائیں، وہ راستہ بھی بتایا، وہ اینڈ بھی بتایا، وہ منزل بھی بتائی، یعنی کامیابی کی جو پوری پروسیس ہے نا، اللہ کی رحمت سے قرآن کریم فرقان حمید میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں مکمل طور پہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن اب یہ بھی بیان کرے گا کہ کامیاب کون کون ہے۔ تو سورہ مؤمنون کی 11 آیتیں کہ بھائی اتنی شاندار ہیں کہ ان تمام آیتوں میں یہی بیان کیا گیا کہ کامیاب کون ہے، کیا بات ہے، زبردست، اور کامیاب لوگوں کے اوصاف ہی کو بیان کیا گیا۔ سورہ مؤمنون کی ان 11 آیتوں میں سے آج پہلی آیت کو انشاءاللہ میں یہاں پر بیان کروں گا، اور امید ہے کہ اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا شاندار ارشاد ہیں، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا بات ہے، وہ حکم تھا نا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، تو جنت میں کون جائے گا؟ کامیاب لوگ جائیں گے، اور کامیاب کون ہیں؟ ایمان والے، قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں
وہ کامیاب ہو گئے، ایمان والے اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بھائی کہ انسان زندگی میں آیا ہے جی اور مختلف اعمال کرے گا، اپنے اوقات کو گزارے گا، اگر اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو یقین جانے کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو مومنین جو ہے، جو ایمان والے ہیں، وہی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک کو بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کرے۔ دو چیزیں بیان کر دی گئی، جس میں سے ایک یہی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے تو اس کو اس حال پر مرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یعنی آخرت کے احوال پر ایمان رکھتا ہو۔ کامیاب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ایمان ہونا ضروری جی ہے۔ جی جی، یہ ضروری ہے، یعنی پہلی شرط ہے۔ صحیح۔ اور یہ قرآن کا کتنا بہترین اسلوب ہے۔ سورہ مؤمنون کی جو آیات کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، آگے مزید بھی اوصاف ہے جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلی آیت میں گویا کہ ایک بولتے ہیں نا مین انٹری، یہ بیان کر دی گئی کہ ایمان ہی مین انٹری ہے، ایمان ہی مین ذریعہ ہے کامیابی کا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کامیابی کی کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ندیم بھائی، آپ کی گفتگو سے ایک حدیث مبارکہ مجھے بھی یاد آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ تو اس پر میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انٹری ایمان کے ساتھ ہے، بالکل صرف انٹری کر لی، اب سوچیں کہ بھائی انٹری ہو چکی ہے، بلکہ اس میں تو یوں بھی ہونا چاہیے نا کہ ایمان کو سلامت رکھنا ہے، سلامت کے ساتھ اس کو اس میں قائم و دائم رہے، یہاں تک کہ بندہ اختتام کو جب پہنچے تو تب بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہو، تب کامیاب ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انٹری یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جی مراد یہ ہے۔ اور اگر دنیا کی بات کریں تو یقیناً مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، جی مسلمان رہنا بھی ہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہمارے لیے بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ اب بھائی آگے چل کر ہم بزرگان دین کے وہ واقعات بھی لیں گے کہ ایمان کے چھین جانے کا ان کو کتنا خوف رہتا تھا، کیا بات اس پر ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور احادیث تو ہمیں واقعی میں ڈرانے والی ہے، اور کیفیات یہی ہیں۔ اگر اس دور کی بھی بات کریں تو فتنے اس طرح پیدا ہو چکے ہیں کہ ایمان پر قائم رہنا یہ نہایت ہی مشکل ہو گیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ لینا۔ صحیح۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ مسلمان یعنی گھرانے میں ہم پیدا تو ہو گئے، یا ایمان ہم میں ہے، یعنی ابھی ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیشگی کے ساتھ ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر باقی رہیں، کہیں بھی کمزوری نہ آئے، یا ایسے معاملات نہ ہو کہ ایمان ہی معاذ اللہ ضائع ہو جائے۔ تو خاتمہ تو ایمان پر ہونا چاہیے۔ اچھا، مین تو بات یہ شرط بیان کر دی گئی نا کہ کامیاب ہونے کی جو دلیل ہے، وہ جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اچھا، ایمان کو ہم سنتے ہیں کہ بھئی کوئی تو یہ بولتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے، خدا کو ایک مان لینا ایمان ہے۔ اگر اس کی واضح تفصیل آپ اگر بیان کریں، کوئی عمل کرنا چاہے کہ میں پراپر ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو پراپر ایمان کیا ہے؟ تو شاید آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا ایمان کسے کہتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی پارٹ آف باڈی نہیں ہے، صحیح ہے۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں ایک کیفیت ہوتی نا، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو ایمان کا جو لغت میں معنی ہے نا وہ ہے تصدیق کرنا، اچھا، سچا ماننا، کسی چیز کو مان لینا۔ جی جی، سچا ماننا۔ سچا مان۔ اور ایمان کا ایک اور معنی ہے امن دینا، چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر اصطلاح شرع میں دیکھیں، یہ تو لغتی اعتبار سے ہو گیا، ڈکشنری میں اگر دیکھیں تو اس کا ہمیں میننگ ملتا ہے کہ تصدیق کرنا، امن دینا وغیرہ۔ اب اگر شرع میں ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں، ذرا اور ڈیٹیل میں اگر سمجھیں،
تو اس کا معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب ضروریات دین سے مراد کیا ہے؟ ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہر خاص و عام جانتا ہو. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، صحیح. خاص بندہ بھی جانتا ہے، ایک عام سا بندہ بھی جانتا ہے. عام سے مراد وہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، اور خاص سے مراد علماء ہیں. تو دین کے ایسے قطعی مسائل جن کے دلائل بھی مضبوط ہیں، کسی بھی طرح کوئی کمزوری والی اس میں بات نہیں ہے، جی. ایسے قطعی دلائل سے جو بات ثابت ہے اور اس کو ہر خاص و عام بندہ جانتا بھی ہو، وہ چیز ضروریات دین سے ہیں. تو فرمائیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کریں جو ضروریات دین سے ہیں. مثال اور بھی لیں، اللہ پاک کا ایک ہونا، یہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے. نبی پاک علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، یہ بھی ضروریات دین سے ہیں، قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے. اچھا، موت کا آنا برحق ہے، قطعی دلیل سے ثابت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا انکار کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. تو موت پر ایمان لانا یہ بھی ہم پر ضروری ہو گیا. اچھا، اب موت کے بعد اٹھایا جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے، ضروریات دین میں سے ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن چند ایک مثال میں نے دی سمجھانے کے لیے. تو سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید آسان کیا اور اس کی تعریف یوں بیان کی: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے، حضور کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا، یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے ہیں، ان سب کو حق اور سچ جاننا، یہ ایمان ہے. کیا بات. اچھا، پھر ہم یوں بھی پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ہمارے ایمان کا بہرحال حصہ ہے. تو یہ ایک واضح سی جو ہے وہ بات ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے میں کافی ہوں گی، کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، ان سب کو حق جانیں، سچ جانیں، ان کی تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں، تو اسے کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا، پھر تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. صرف بندہ دل میں رکھیں تو وہ تو ایمان کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اقرار بھی ضروری ہے. کوئی شخص زبان سے اقرار نہ کرے، پوچھنے پر زبان سے نہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ کمپلیٹ اس کو، یعنی یہ بولتا ہے نا کہ جب فتویٰ لگتا ہے نا، وہ ظاہر پہ لگتا ہے، بندہ جو بول رہا ہے اس پہ فتویٰ لگتا ہے. تو اقرار بھی ضروری ہے اور تصدیق بھی ضروری ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہے، کہ ضروریات دین سے جو چیزیں ہیں ان کو سچا ماننا اور اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. جی، کہ اس کو ماننا بھی اور اس کو اقرار بھی کرنا یہ ضروری ہے. ماشاء اللہ. اچھا، بزرگان دین رحم اللہ المبین کے واقعات بھی ملتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور بزرگان دین کا کیا انداز تھا ایمان کو لے کر؟ بالکل ایسا ہی ہے. بزرگان دین کا جو معاملہ تھا وہ بہت محتاط تھے اس معاملے میں. اور کہ بھائی یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کی سب سے قیمتی جو چیز ہے نا، اس کا ایمان ہے. ایمان والے کے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم فائنل بات ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ایمان سب سے قیمتی شے ہے. اور ابھی میں نے بیان کیا کہ ایمان کی جو حالت ہے نا وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور قلب اور دل جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایمان والے پیدا ہوئے، صحیح. ایمان ہی کی حالت میں زندگی گزاریں گے، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. رخصت ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بے ایمان پیدا ہوں گے، بے ایمانی کی حالت میں زندگی گزاریں گے، صحیح. اور بے ایمانی کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا. صحیح. اچھا، اب اس کے بعد والے جو دو قسم کے لوگ ہیں نا، یہ ڈرانے والے ہیں. فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان والے پیدا ہوں گے، ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے،
لیکن ان کی جو موت ہوں گی وہ ایمان پر نہیں ہوں گی. اللہ اکبر، ایسے واقعی میں لوگ ہیں؟ جی اچھا، کچھ لوگ وہ ہوں گے، حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بے ایمان پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، ایمان کی حالت پر پیدا نہیں ہوں گے، نہ ہی ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے، لیکن ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا. صحیح. یہ تقدیر الہی ہے. خاتمہ ہمارا کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، یقیناً یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہے. بے شک. اور جہاں اس کا تعلق تقدیر سے ہے وہیں پر ہمارے اعمال سے بھی ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ جو خاتمہ ہے اس کا جو انحصار ہے، دار و مدار جو دار و مدار ہے وہ اس کے اعمال پر ہے. یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور خاتمے کا دار و مدار بھی اعمال پر ہے. ایسا بھی ہے، یعنی دونوں طرف ہے. جی. بعض اعمال وہ ہیں کہ جو بندے کی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ایمان پر خاتمے کا سبب بنتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں کہ جو بندے کی ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، بالخصوص موت کے وقت. تو بہرحال تو انشاءاللہ ان اعمال کا بھی ذکر کریں گے، لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب کی طرف بڑھتا ہوں کہ بزرگان دین کا ایمان پر خاتمے کے متعلق یا ایمان کے متعلق جو فکر ان کی تھی وہ کمال کی تھی. کہ بھائی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا ان کا نام گزرا ہے، اور توبہ سے پہلے یہ ڈاکو تھے. اس کا مشہور واقعہ بھی ہے. پھر یہ تائب ہوئے اور پھر اللہ پاک نے ان کو ولایت کا تاج پہنایا. یہ کہتے کہ مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا. مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر رشک نہیں آتا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو. اچھا. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ بھائی کہ جو زندگی میں آیا، دنیا میں پیدا ہوا، اس نے نیکی کر کے زندگی گزاری، اور قیامت کا حساب، آخرت کا حساب، قبر کا حساب، یہ ساری کی ساری چیزوں کے مرحلوں سے وہ گزر رہا ہے. نیک بندہ ہے، عافیت پائے گا نہیں پائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ فرماتے مجھے اس کی نیکی پر یا اس نیک بندے پر رشک نہیں آتا، مجھے اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، جو پیدا ہی نہ ہوا ہو. یعنی یہ ان کا خوف دیکھیں کہ جو بندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نا، کسوٹی تو اس کی ہے. بولتا ہے لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، یہ والی کیفیت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف بھی کچھ اسی طرح کا تھا. آپ فرماتے تھے کاش میری ماں ہی نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. اللہ اکبر، یہ جلیل ان کی القدر ایمان صحابی. بالکل. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم ہے، ٹھیک ہے، اور جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے. یہ ایمان کے متعلق کتنا کڑ رہے ہیں کہ میں دنیا میں پیدا تو ہو گیا لیکن میرا آخرت میں کیا بنے گا مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا خاتمہ کس حال پر ہوگا کچھ معلوم نہیں. تو اس خوف سے یہ خوف کے غلبے میں آ کے بولتے تھے کہ کاش میری ماں ہی نے مجھے نہ جنا ہوتا. اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں. سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے. کہ بھائی ساری رات روتے رہے. یہ کہتے کہ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ اتنا رو رہے ہیں، گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. صحیح. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ پاک کے نزدیک جو حیثیت ہے وہ اس تنکے سے بھی کم ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے. اللہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے صوفی ہیں. ان کے اقوال، ان کی تعلیمات، ان کی نصیحتیں، ان کے وعظ سے لوگوں نے ہدایت پائی. نہ جانے کتنے لوگ جنت کی راہ پر گامزن ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت آپ دیکھیں کہ کس قدر بنی ہوئی ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا. واقعی. اچھا یہ جو کیفیت ہونا ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوف کے متعلق، اس کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں، اور علماء کا آپ نے ایک قول نقل کیا کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزع کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. یعنی یہ خوف ہونا بھی بہت ضروری ہے.
فرمایا گیا کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، یہ کیفیت بھی بعض اوقات بندے کے ایمان پر خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ صحیح، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے علماء کا جو قول نقل کیا، یہ بالکل ڈرا دینے والی بات ہے کہ جس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے گا، تو شدید خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں یہاں ندیم بھائی ناظرین کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا اور ان سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ واقعی میں یہ بات آپ سن رہے ہوں گے تو کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور دماغ بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان پر یہاں سے رخصت ہوں گے، یا کتنی مرتبہ ہم اس کے لیے کڑتے ہیں، یا اس کی حفاظت کے لیے کتنا ہم سامان کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں دن ہمارا صبح سے لے کے رات کا گزر جاتا ہو اپنے دنیاوی کاموں میں، رات ہوتی ہے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، پھر دن گزر جاتا ہے، اس طرح ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزر گئی، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ یار ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو بنے گا کیا؟ یہ جملہ تو ہم بول دیتے ہیں کہ یار دیکھا جائے گا۔ یہ ندیم بھائی یہ بھی بہت ڈرانے والی بہت بات ہے، ڈرانے والی بہت ڈرانے والی بات ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، بزرگوں کا خوف تو اس کے متعلق بہت ہے، کیونکہ یہ کامیابی ہے نا۔ کیب بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے، تو ایمان والے کامیاب ہے، اور ایمان والے وہ کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ صحیح، ایمان والا ہونا یہی صرف کامیابی نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور بزرگان دین جو ہے وہ اس کے متعلق کس طرح چوکنا رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ان کا اپنا پورا ایک مذہب، ایک مسلک ہے، اور انہوں نے جو فقہ دی ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کو جو انہوں نے نکالا ہے، امت کے لیے رہنمائی کا آپ سبب بنے ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت جب آپ کے شہزادے نے طبیعت پوچھی تو آپ نے فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، میں جواب دوں کہ میری طبیعت کیسی ہے، ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ شیطان مردود اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے رنج و غم کا باعث ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے امن میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ ان کی کیفیت ہے کہ ایک سانس بھی میری باقی ہے نا، تب تک کہ میں امن میں نہیں ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور حالت یہی ہے جب انسان موت کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، نزاع کے وقت میں ہوتا ہے نا کیب بھائی، اس وقت شیطان الگ الگ روپ میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی کسی ہمارے عزیز کی شکل میں آتا ہے، اور طرح طرح کی شکل میں آ کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو فلاں مذہب زیادہ مقبول ہے، تو وہ مذہب اختیار کر لیں، فلاں مذہب اختیار کر لیں، یعنی وہ مذاہب قبول کرنے کا درس دے رہا ہوتا ہے کہ جس مذہب پر بندہ ہاں کہہ دے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ یعنی وقت بھی رخصت کا ہے، بالکل بالکل اور ایسا ہے۔ ڈراؤنا وقت ہے وہ۔ ارے وقت بھی ایسا فرمایا گیا کہ نزاع کا جب وقت ہوتا ہے نا، بندے کو اتنی شدید پیاس لگتی ہے، فرمایا گیا کہ دنیا بھر کے سمندر کا پانی بھی اگر اس کو پلا دیا جائے نا تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایسے موقع پہ وہ گھر والوں کا بھی روپ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل سارے عزیزوں کا روپ لے گا، اور بولتا نا بالکل وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے، اس وقت بندے کا ایمان پر قائم رہنا۔ اللہ ناظرین کرام، یہی اصل کامیابی ہے کہ جو بندہ اپنے اختتام پر اور موت کے وقت ایمان پر ثابت قدم رہ گیا، یقیناً وہی مسلمان کامیاب ہے۔ اور بزرگان دین اسی کے متعلق خوف کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں نا کیب بھائی، تو بس اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک حکایت میں نے پڑھی، بہت ڈرانے والی ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ آئے گا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تو ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن خاتمہ کتنوں کا ایمان پر نہیں ہوتا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی، میں تو بولتے نا کہ وہ اس حکایت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو اسحاق
فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا تم ہمارے پاس کثرت سے بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ تو بتاؤ، کیوں ڈھانپ کر رکھتے ہو؟ یار ہمارے دوست ہو، ذرا چہرے پر سے نقاب ہٹاؤ، بات کرو۔ تو وہ شخص نہیں مانا، وہ اپنا چہرہ یعنی چہرے پر سے نقاب نہیں ہٹاتا جو آدھا چہرہ اس نے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اصرار کیا تو اس نے آدھا چہرہ جب اپنا ہٹایا، اور ماجرا یہ تھا کہ اس کے اس آدھے چہرے پر جو ہے نا وہ 5 انگلیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، اور نہایت ہی گہرے نشان تھے۔ تو کہا کہ اتنے گہرے نشان کہ ابھی تک گئے نہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کفن چرایا کرتا تھا، کفن چرانے کے ارادے سے ایک رات میں نے ایک قبر کھودی، وہ عورت کی قبر تھی۔ جیسے ہی میں نے قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے مجھے زوردار تماچا مارا، اور وہ تماچا ایسا مارا کہ بس بولتا نا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہوا ہے، نہایت ہی شدید مجھے درد ہوا ہے۔ بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آنن فانن قبر کو بند کیا اور پھر میں نے کفن چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ اچھا، ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ پورا جو اپنے دوست کا جو واقعہ تھا نا، میں نے امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے ان کے پاس لکھ کر بھیجا، تو انہوں نے مجھے یہ لکھا، یعنی میں نے جو خط ان کو لکھا تھا کہ یہ میرے دوست کا پورا معاملہ ہے، جی، تو انہوں نے ریٹن میں ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اس سے پوچھو جو مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ یہ ان سے دریافت کرو جو کفن چور تھا، جو توبہ کر چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ جن جن کی تم کفن چراتے تھے تو کتنوں کا چہرہ تم نے دیکھا کہ قبلہ سے جو ہے وہ پھرا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اکثر کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوتا تھا، اللہ اکثر کا، اکبر، اللہ، یعنی آپ یوں لے لیں کہ اگر 100 لوگ مرے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ 70 لوگوں کا چہرہ گویا کہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ لکھ کر بھیجا نا کیب بھائی، جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط پڑھا کہ اکثر کا چہرہ بقول اس کفن چور کے جو اب توبہ کر چکا ہے کہ قبلے سے پھرا ہوتا تھا جو انتقال کر گئے، تو آپ رونے لگے، اور پھر آپ نے خط روانہ کیا جس میں 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا تھا، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بات بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اسلام پہ خاتمہ نہ ہونا، یعنی پہلے وہ ایمان والے تھے، یا تو بالکل ظاہر ہے نا قبر میں وہ آئے جی تو جی ایمان والے تھے، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوا، یہ بہت ڈرانے والی بات ہے۔ پھر آپ نے ایک نصیحت لکھی، تم اللہ پاک سے اس کی معافی، مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔ تو یہ بزرگان دین کا انداز اور ہمارے لیے نصیحتیں تھیں کہ ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ایمان پر مستقیم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بھائی کہ بزرگان دین ہے نا اللہ پاک کے خوف سے ہر وقت تھر تھراتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک بار ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امتحان میں پھنس جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کاش میں ایک درخت تو ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ اللہ یہ خوف تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ کوئی تو یہ کہتا ہے پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، میری ماں ہی مجھے نہ جنتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں نسیہ منسیہ، یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی ہے نا، جس کو بھلا دیا جاتا، جسے لوگ بھول جاتے، جس کو بھلا دیا جاتا تھا کہ یہ تھی کہ نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کیا بات ہے۔ کس قدر ان پر جو ہے وہ خوف کا غلبہ تھا، اور یہ یقیناً کیوں تھا کہ یہ حقیقت میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، صحیح، یہ چاہتے تھے کہ ہم ناکام نہ ہو جائے۔ اور حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، صحیح، تحقیق بے شک مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہے، مومنین جو ہے یہ کامیاب ہے، اور ایمان اگر نہ ہو تو وہ ناکام ہے۔ تو لوگ ناکامی سے گھبراتے تھے۔ آج ہم روتے ہیں کہ بھائی افسوس کی بات ہے نا،
آج اگر ذرا سا مال چلا جائے تو ہم روتے ہیں، یار میری کامیابی مجھ سے چھین لی گئی. یا اگر مال نہیں ملتا ہے تو ہم روتے ہیں. کوئی جاب مل رہی تھی نہیں ملتی ہے ہم روتے ہیں، یار میری کامیابی اس جاب ملنے میں، ہم رو رہے ہوتے ہیں. دنیاوی طور پر کوئی نعمت کا نہ ملنا وقتی طور پر یہ ناکامی ہے، لیکن حقیقت میں ناکامی یہ ہے کہ بندے کا ایمان اس سے چھین لیا جائے، بندے کا ایمان ضائع ہو جائے. تو اس پر تو رونا چاہیے. لیکن آپ نے جو کہا نا حقیقت ہے کہ بندہ ہر چیز پر جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ہم اس بات پر اگر غور کر لیں، یا جیسا آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اگر پوچھی جائے تو وہ ایمان ہے. بے شک ایمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری چیز پر ہم بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا فون ہے، ٹھیک ہے، فون کو سامنے رکھتے ہیں اور ایمان کو ایک جگہ سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ ایمان افضل ہے. یہ تو یہ سمجھ لیں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. حیثیت ہی دنیا نہیں و ہے. ما فیہا. آپ تو موبائل فون کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ایمان سے اس کی کچھ تلنا ہی نہیں ہے. تلنا ہی نہیں ہے. یعنی ایمان بالکل جو ہے وہ ایک طرف ہے اور پوری دنیا ایک طرف ہے. لیکن اب اس میں ندیم بھائی میں غور جو کرانا چاہ رہا ہوں نا، وہ مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ دل پہ لگنے والی بات ہے کہ ایک طرف موبائل ہے، ایک طرف ایمان ہے. افضل کیا ہے؟ ایمان افضل ہے. ناظرین بھی کہیں گے افضل کیا ہے؟ ایمان افضل ہے. اچھا، اب غور کریں کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ جب ہوتا ہے نا جیب میں رکھا ہوتا ہے تو بار بار ہمارا ہاتھ نا موبائل پر جا رہا ہوتا ہے، چوری نہ ہو جائے. چوری نہ ہو جائے. کہیں بھول جاتے ہیں رکھ کر تو پھر غور کرتے ہیں کہ بھائی میرا فون کہاں گیا. ٹھیک ہے. اور اگر فون کہیں رکھ کر ہم خود بھول جائیں، اگرچہ چوری نہ ہو، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں نا، چہرے کا جو ہے نا رنگ بدل جاتا ہے کہ بھائی فون میرا کہاں ہے. آپ نے موبائل کی بات کی کہ بھائی لوگ نا اپنے گھروں میں 4 5 تالے لگا کر رکھتے ہیں. گاڑی میں ایک تالا لگانے کے باوجود بھی جو ہے نا تھوڑا تلاش کرتے ہیں کہ یار گاڑی چوری نہ ہو جائے. اسلامی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی، ان کو اپنے زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ یہ بولتے نا لوکر میں رکھنے کے بعد بھی نا کبھی کبھی کھول کھول کر دیکھتی کہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں آگے پیچھے ہو گئے. اس تالے پر یعنی آپ کا نظر جاری ہے یا بات جاری ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لگانے کے بعد بھی تالے کو کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ تالا صحیح لگا ہی نہیں لگا ہے. تالا بھی صحیح لگا ہے نہیں لگا ہے، پھر اس کے بعد میں چند دنوں بعد کھول کر دیکھا بھی جاتا ہے کہ تالا لگنے کے بعد بھی اندر رکھی ہے نہیں رکھی ہے. اللہ مال کی اب آپ دیکھیں نا، ہمارے موبائل ہی کی اگر بات کریں آپ تو بینک بیلنس چیک کرنا ہوتا ہے تو بندہ نا تھوڑے دن بعد ویسے بھی چیک کرتا رہتا ہے کہ بھائی پورا پڑا ہے نہیں پڑا ہے، بینک میں پورا اماؤنٹ ہے نہیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی ایکسٹرا چارج کہیں لگ گیا، کہیں کٹ کر لیا گیا. تو یہ ساری فکریں ہوتی ہیں، لیکن بندہ اپنے ایمان کے متعلق کبھی غور نہیں کرتا کہ میرا ایمان سلامت ہے نہیں ہے، میرے ایمان کی کیفیت سلامت ہے نہیں ہے، ایمان کی لذت میں محسوس کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. ایک ایمان والے کے لیے یہ ساری فکریں اگر ہیں اور اگر اس لیے ہیں کہ چلیں میں اگر میرا مال محفوظ رہے گا تو میں دینی خدمات کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، یہ فکر ایک الگ ہے. لیکن دنیا ہی کی فکر کرنا، ایمان کے متعلق کبھی فکر نہ کرنا، جی ایسا ہی ہے. مظلوم وہ ہے کہ بندہ دنیا میں تو دنیا کا رہے، دنیا ہی کا سوچ رہا ہے. آپ دنیا کی سوچیں لیکن ایمان کی بھی سوچیں. یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو جتنی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے، جو قیمتی جتنی چیز ہوتی ہے، اس کی قدر ویسی کی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی اس کی حفاظت ویسی کی جاتی ہے. وہ کار کا لاک لگانے کے بعد بھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے، بندے نے کار کا لاک لگایا تو کار لاک ہو گئی. جی ٹھیک ہے، ایک بٹن سے بھی کار لاک ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں چاروں گیٹ اوپن کر کے دیکھتے ہیں. ایک گیٹ اوپن بھی نہیں کر کے دیکھتے، چاروں دیکھتے ہیں کہ بھائی گاڑی کی حفاظت ہے یا نہیں ہے. لیکن ایمان اتنا قیمتی ہونے کے باوجود ہم ذرا غور نہیں کرتے کہ ایمان کہیں ہمارا برباد تو نہیں ہو گیا. ندیم بھائی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، گفتگو کرنا چاہوں گا اس پر کہ ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی بار تو موبائل دیکھتے دیکھتے غلط چیز آ جاتی ہے، اس کی تصدیق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بات کیا ہوتی ہے، کسی اسکول کے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، گلی کوچے میں دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، وہ بات ایسی کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، وہاں ایمان ہمارا چلا جاتا ہے. یا کوئی ہمارا ذہن ایسا بھٹکا دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، ایمان ہمارا چلا جاتا ہے. اس کے لیے تو ہم کو حساس رہنا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. واقعی میں ندیم بھائی اس معاملے میں تو ہمیں حساس طبیعت ہونا چاہیے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے. اچھا ندیم بھائی، گفتگو تو ایمان کے حوالے سے کافی ہو چکی ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے،
اور ایمان ہے کیا چیز ایکچوئل میں نا، بزرگان دین کے اعمال کس طرح ہوتے تھے، ایمان کے تعلق سے آپ کا کیا رویہ تھا، کتنی فکر کیا کرتے تھے. جی اچھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو، جی بربادی ایمان سے میں بچوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے کاموں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا یہ نتیجہ ہے جو اس پروگرام کا حسن بھی ہے. جی. سب سے پہلی بات، وہ سبب جو ایمان کے ضائع ہونے کے لیے اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے بری صحبت. اچھا. کیف بھائی، صحبت اگر بری ہونا، یا میں کہوں کہ صحبت بد مذہبوں کی ہوں، صحبت ایسے لوگوں کی ہوں کہ جو بولنے میں بولتے ہیں نا کہ بے دھڑک ہوں، اور صحبت ایسی ہوں کہ جو بد عقیدگی والی ہوں، تو ایمان کب دل سے باہر نکل جاتا نا، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، بندے کو محسوس تک نہیں ہوتا، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے. الصحبت المؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے. اور کیا ہوتا ہے نا، انسان میں فطری طور پر اخذ کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کسی کے پاس بیٹھتا ہے نا تو اس سے کچھ فطرتاً کچھ چیزیں اپنے اندر لے لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر آپ نے دیکھا خربوزہ رنگ بدلتا ہے، صحیح. تو یہ والی کچھ کیفیت جو ہے نا وہ انسان میں بھی پھر ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی نا کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، بالکل تو ایسا وہاں ہی بھی غالباً اسی کا بالکل اشارہ ایسا ہے. ہی ہے. فرمایا گیا ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ. تو یقیناً صحبت جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے. میں یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا، دو واقعے بیان کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ اگر صحبت برے لوگوں کی ہو تو پھر خاتمے کا معاملہ کیا ہوتا ہے. امام احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کہ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی. کلمہ شریف پڑھی ہے تو کہنے لگا تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. کلمہ نہیں پڑھا، اللہ. کہتا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے ہی وہ انتقال کر گیا. آپ دیکھیں کہ شراب پیتا نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، شرابیوں کی صحبت میں رہتا تھا. اس صحبت کے اثر کی وجہ سے آپ دیکھیں، جو کہ صحبت میں بندہ رہے گا، وہ شراب پی رہے ہیں، شرابوں پر باتیں کر رہے ہیں، شرابوں کے فائدے پر باتیں کر رہے ہیں، وہی ساری گفتگو چل رہی ہے، وہ والی لیا یہ والی لے لیا، سارا مائنڈ میں وہی اس کے گھما ہوا ہے، تو وہ چیزیں اس نے لے لی. اب کیا ہوا کہ جب وقت آیا نزع کا، تو وہی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ میں اس کے چل رہی ہیں. اور صحبت کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بولتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں ہوتا، یار میں تو رہتا ہوں نا یار، ارے میرا دوست ہے، میں تھوڑی پیتا ہوں، میں تھوڑی جو ہے وہ دیکھتا ہوں، میں تھوڑی غلط کام کرتا ہوں، میں تو صرف اس کے ساتھ میں ہوں. اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی شرابی ہے نا، آپ اسے سوال کریں کبھی اگر ایسا اتفاق ہو کہ بھائی آپ نے شراب پینا کب سے شروع کی، کہے گا میرا دوست تھا وہ لے گیا تھا، اس نے کہا تھوڑا سا پی کے تو دیکھ تھوڑا مزہ آئے گا. اسی طرح چھوٹی موٹی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نشہ تو نہیں ہوتی، حرام تو نہیں ہوتی، جیسے سگریٹ پینا ہے یا گٹکا تمباکو کھانا ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ناپسندیدہ چیز تو ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تو ہے. بہرحال شرعی حکم اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا تو عموماً لوگ آپ کو ہی کہتے دکھائی دیں گے کہ یار فلاں کی صحبت میں تھا، دوست تھا، اس نے تھوڑا کہا ہے چخ تو لینا ہے، تھوڑا کھا تو لینا ہے، تو اس طرح میری عادت لگ گئی. اب تو وہ موت کے وقت کہہ رہا ہے نا کہ بھائی تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. اگر وہاں پر دوسرے بندے کو رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بد مذہب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے شخص کے پاس بیٹھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیبی نہیں تھا، استغفر اللہ. یا کچھ الگ نازیبا الفاظ وہ بولتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بول رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، وہاں آپ غور کریں نا، پھر تو میں تو صرف وہ تو میرا صرف بزنس پارٹنر ہے، وہ تو صرف میرے ساتھ جاب کرتا ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں بات کرتا ہوں لیکن ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال دیتا ہوں. اچھا ایسے بندے، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کتنا بولتے ہیں نا کہ وہ ایک خطرہ مول لے رہا ہوتا ہے. حالانکہ بزرگوں کا انداز تو کیسا تھا، ایک امت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں، کچھ بد مذہب ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم سے کچھ حدیث آپ سن لیجئے. اچھا آپ نے منع کر دیا، کتنی پھر مبارک اصرار چیز کیا. ہے حدیث ہے نا، حدیث بالکل، مبارکہ. کہا سن لیجئے، آپ نے منع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو عالم دین ہیں، بھلی یہ بد مذہب ہیں لیکن آپ تو امام ہیں، وقت کے بڑے پیشوا ہیں، آپ سن لیتے، سننے میں کیا عرض تھی. کہا کہ وہ حدیث تو بیان کرتے لیکن اگر کچھ ایسی چیز بیان کر دیتے
کہ جو میرے ایمان کے لیے صحیح نہیں ہے یا وہ درست نہیں ہے، کہیں ایسا مجھے نہیں بولتے نا، مجھے خوف آئے کہ کہیں وہ ایسی بات بیان کر دے اور وہ میرے دل میں رہ جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں، بد مذہب کو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، یہاں دوست بد مذہبوں کی صحبت میں کوئی لگا حدیث ہوا، بول کے کچھ بھی بتا دیتا ہے تو بولتے ہیں بھئی حدیث سنی ہم نے۔ یہ بھی ہے۔ تو صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا ہو، تمام صحابہ کو جنتی ماننے والا ہو، ٹھیک ہے، اہل بیت کرام سے محبت کرنے والا ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آل سے محبت کریں، اسی طرح اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہو، ایسے عاشق رسول کی صحبت ہی میں ہمیں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں پر بھی لگے نا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، یہ جانا چونکہ چنانچہ ہو رہا ہے، کبھی فلاں پہ کلام فلاں پہ کلام، بولتے ہیں نا سانس بعد میں لے، پہلے اس کی صحبت سے دور ہو جائے۔ بولتے ہیں نا کہ ایسے شخص کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال دے جس طرح ہم دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینکتے ہیں نا، ویسے نکال دے، کیونکہ یہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ اسی طرح صحبت کی وجہ سے ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، تو وہ بھی جب اس کو بھی کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی تو وہ کہتا تھا کہ تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ، یعنی وہ دراصل جو ہے وہ شطرنج جو کھیلا جاتا ہے نا، جو جوا کھیلا جاتا ہے، جو پتوں سے کھیلا جاتا ہے، تو وہ ایسے کھیلنے والے لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، تو اس کا حال یہ ہوا کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ وہی آ رہا ہے۔ تو یہ بری صحبت جو ہے وہ ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک دوسرا سبب جو نہایت ہی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ علم نہ ہونے کے باوجود بھی خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑھنا، قرآن و حدیث کی باتوں میں پڑ جانا، یہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ یعنی عقل کے گھوڑے جو زیادہ تیز بالکل ایسا چلانے ہی کی ہے۔ کوشش کرتے سیدی ہیں، اعلیٰ حضرت دوڑاتے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس پر اتنی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر علم کے دینی ابحاث میں پڑھتا ہے، میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کے جملے یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی آدمی بدکاری اور چوری کرے تو باوجود گناہ ہونے کے اس کے لیے یہ عمل اتنا مہلک یعنی ہلاک کرنے والا اور تباہ کن نہیں ہوتا جتنا بلا تحقیق علم الہی کے بارے میں کلام کرنا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ جو بدکاری کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے گناہ ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا کام کرنا، گناہ کرنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا اتنا ہلاکت خیز نہیں ہے جتنا بنا تحقیق کے علم الہی میں کلام کرنا ہے۔ بندہ جو مرضی میں آئے جو ہے وہ بول رہا ہے، جو مرضی میں آئے بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ کبھی اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں کلام کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر کلام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی ان کے متعلق کلام کرتا ہے، کبھی کیا۔ تو اسلام اور ایمان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایسے جو بولتے ہیں نا کہ وہ مچھر پیدا ہو گئے ہیں، جس کے جو من میں آ رہا ہے وہ اٹھ جا رہا ہے۔ پلمبر تھا تو بھائی پلمبر کی فیلڈ پلمبری کرنا تھا، وہ بھی اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ انجینئر تھا تو انجینئر کا کام جناب انجینئرنگ کرنا تھا نا، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر تھا، وہاں اس نے کام کرنا تھا۔ 2-3-4 کتابیں پڑھ کے وہ جناب دین کا داعی بن کئی جاتا تو ہے۔ ایسے ہیں کہ ان کی داڑیاں نہیں ہیں، وہ آ کے حدیث مبارکہ بیان کر کے وہ بالکل ایسا ایمان کی ہی ہے۔ دلیلیں تو دے رہے ہوتے ہیں۔ بغیر علم کے علم الہی میں کلام کرنا یہ کتنا ہلاکت خیز ہے کہ ایک بندہ جو بدکاری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، وہ گناہ باوجود گناہ ہونے کی اتنا ہلاکت خیزی اس میں نہیں ہے جتنا بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے علم الہی میں بات کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تیرنا جانے بغیر دریا کی موجوں اور لہروں پر سوار ہونے کے، بغیر بولتے نا کہ تیرنا آتا نہیں ہے اور وہ جناب سمندر میں کود رہا ہے، وہ دریا میں کود رہا ہے، تو کیا ہلاکت کے سوا ہوگا؟ تو کچھ ہے ہی نہیں، ایونڈ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا نا، مر جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اصولوں میں، دین اسلام کی گہرائیوں میں جب تک علم نہ ہو، بحثوں میں نہ پڑے۔ عوام کے لیے یہ ہے، عام انسان کے لیے ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیں، اور علماء جو تعلیم دیں
اسے قبول کریں, جس چیز کا حکم دے اس کو مان لے, جس چیز سے روکے اس سے باز آ جائے. خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑھنا, کبھی اس کی ویڈیو دیکھ لی کبھی اس کی ویڈیو دیکھ لی, لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, یار وہ بندہ الگ بات کر رہا ہے, فلاں بندہ الگ بات کر رہا ہے, آپ کیوں 10 یوں کی بات سننے کے لیے جناب سوشل میڈیا کو کھولے بیٹھے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے, کس نے اجازت دی؟ آپ کے لیے تو سیدھا سیدھا سا اصول ہے کہ آپ سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس فزیکل جائیں, گوگل سے دین نہ سیکھیں. سوشل میڈیا سے دین سیکھنا یعنی پاسبل تو ہے کہ اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں, لیکن امتیاز کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فزیکل علماء اکرام کی صحبت میں جائیں, ان سے سیکھیں, اور علماء اکرام جن پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں کہ سوشل میڈیا پر یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, جیسے دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, FGN چینل ہے, دعوت اسلامی انڈیا کا سوشل میڈیا ہے, دالفت اہل سنت انڈیا ہے, یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں یہ ایک دم کیا ہے, اوتھینٹک ہیں. یہاں پر جو بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ ویریفائی ہوتی ہیں, تحقیق کے بعد بیان ہوتی ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز پر رہیں گے انشاءاللہ الکریم تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا. خامخواہ کی بحثوں میں پڑے رہیں گے. یعنی میں آپ کو بات کروں نا کہ بھائی کہ جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہو نا, وہ بھی علم غیب مصطفیٰ پہ بات کرنے لگتا ہے. وہ بھی بات کرتا ہے کہ حضور آخری نبی تھے نہیں تھے. ارے تجھے استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, اگر 4 سنتیں پوچھ لی جائے تو تجھے کھانے کی سنتیں معلوم نہیں ہوں گی. اور اس کا قد اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ بات کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنتی ہے نہیں ہے. یعنی صحابی کے جنتی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ وہ شخص کر رہا ہے, وہ بحث میں پڑھ رہا ہے کہ جس کو اپنے فرض علوم یاد نہیں ہے, جس کو نماز کا طریقہ یاد نہیں, سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے, سجدے کے لیے کیا ضروری ہے, نماز کی قرات میں جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ قرآن درست پڑھنا یاد نہیں ہے, وہ بات کرے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے تھے. ایسی بحثوں میں ایسے بندے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو مسلمہ جو عقائد ہیں اس پر تو ہمیں کسی بھی طرح کلام نہیں کرنا ہے اور اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے. تو ہماری جو گفتگو ہے نا, ایکچولی جو ہمارے لفظ ہیں نا, یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتے. تو بندہ کیا بول رہا ہے, فضول گوئیاں ہیں, اعتراضات ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کہ خامخواہ جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, پریشانیاں ہیں, شکایتیں کرنا شروع کر دی, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا وہاں شکایتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو بندہ کیا بول رہا ہے, وہ بولتے ہیں نا بولنے سے پہلے تول لیں. یہ طریقہ اگر آ جائیں تو ایمان سلامت رہے گا, خامخواہ کے بحثوں میں نہ الجھے تو ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ الکریم. یہ ساری کی ساری احتیاط کرنے لگ جائیں گے, پھر ایمان کے متعلق علم دین بھی حاصل کر لیں گے. جو ضروری عقائد ہیں جیسے قرآن کے متعلق ہے, اللہ پاک کے متعلق ہے, انبیاء کے متعلق ہے, رسولوں کے متعلق ہیں, اسی طرح فرشتوں کے متعلق ہیں, یہ تمام کے تمام معاملات کا علم حاصل کرنا ہے. اس پر ایک بڑی پیاری کتاب کا نام یاد آ رہا ہے, فرض علوم, دعوت اسلامی انڈیا کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ پہ بھی ملتی ہے. اس میں جو ہے نا علم کے حوالے سے, فرض علوم کے حوالے سے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں. فرض علوم سیکھیے اس کتاب کا نام ہے, بہار شریعت کا پہلا حصہ آپ پڑھ لیں. فرض علوم سیکھیے. اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فتاوی رضویہ شریف پڑھیں. مختلف فتاوی جات ہیں جہاں پر عقائد کا پورا باقاعدہ باب موجود ہوتا ہے نا, پوری ڈیٹیل میں ہوتا ہے. ابھی یہ آسان اس میں ہے تو حضور کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل, یہ کتاب اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو دعوت اسلامی انڈیا کی کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے حاصل کیجئے اور اس کو ضرور پڑھیے. اسی طرح بنیادی عقائد, آسان عقائد کے نام سے بھی کتاب سے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. تو یہ ضروری عقائد جان لیں. یہ بہت اچھا معاملہ ہے کہ میرے عقیدے کیا ہے نا میں جان لوں. اب میں جان لوں کہ یار یہ میرا عقیدہ تو نہیں ہے جو میں نے اپنے سنی عالم دین سے سنا تھا, اور یقیناً یہ جو ساری فکریں ہیں, یہ جو مطالعہ ہیں, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, یہ بندہ آخر کیوں کرے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ اتنا میں کیوں کروں. صحیح. تو وہی ہم موضوع پر آتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ کریں, کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے. سوال تو آپ سے کریں گے بھائی کیوں نہ کریں, کامیاب ہونا ہے نا. تو کامیاب ہونا ہے تو قد افلح المؤمنون, صحیح, جو مسلمان ہیں وہ کامیاب ہیں, جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور کامیاب وہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. تو یہ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری کے ساری توجہ رکھنا ہوں گی. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ایمان پر خاتمے کے لیے کہ بھائی اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا, دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک میرا ایمان سلامت رکھ. ایمان کے لیے کوڑتے رہیں, دعا کرتے رہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کب کس وقت دعا قبول ہو جائے نہیں معلوم, سارے کے سارے اعمال رکھے رہ جاتے ہیں. ندیم بھائی اس کا تو ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہے, سورہ فاتحہ کے چند نام اور بھی ملتے ہیں, سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو مختلف دعائیں ہیں نا, اللہم ثبتنا علی الایمان, ہے نا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے.
بالکل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا بات ہے نا، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے یعنی ہم آج ایمان والے اللہ کی رحمت سے، وہی تو یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور ہم ان پر ایمان لائیں۔ لیکن یہ بھی ایمان کے متعلق کس طرح لرزہ و ترسہ رہتے تھے، یہ فکر تھی، یہ ہمارے درس کے لیے تھی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کڑنے والا بنائے۔ FGN چینل کے ناظرین، بعض وقت کیا ہوتا ہے، جیسے گفتگو تھی، ندیم مدنی صاحب فرما رہے تھے، بڑی شاندار گفتگو تھی کہ صحبت بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین ہوتے ہیں، آپ کے علاقوں میں دینی کام کرتے ہیں، امامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں درس دے رہے ہوتے ہیں، یا کہیں آپ کو نظر آتے ہیں قافلے میں، تو آپ ان کی صحبت کو پائیں، ان کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ اچھا ہوتا کیا ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت فائدہ مند بات ہے وہ، کہ جب ہم بائک پر ہوتے ہیں یا گاڑی پر ہوتے ہیں، اچانک تیز بریک لگ جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اچانک سے آزمائش آنے والی ہوتی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، ایک دم سے رک جاتا ہے، تو ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ گالی کی صورت میں ہوتے ہیں، یا کچھ برا بھلا کہنے کی صورت میں ہوتے ہیں، یا اور دیگر بھی کچھ نہ کچھ لوگ بول دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی زبان سے اچھے لفظ نکلیں، مثال کے طور پر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر نکلے، سبحان اللہ نکلے، ٹھیک ہے، یا یوں نکلے آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں۔ تو اس کی عادت کیسے بنے گی؟ اس کی عادت یوں بنائیں، کچھ نہ کچھ روزانہ آپ جو ہے نا کلمہ پڑھنے کی جو ہے نا ترغیب کریں، کچھ نہ کچھ کلمہ پڑھیں، اور کوشش کریں ایسا موقع جو آئے نا، گھبراہٹ والا موقع، جب عقل بند ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کرتی ہے، تو اس وقت آپ جو ہے نا کلمے کی کوشش کریں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے ایسے حادثات ہوں گے، اللہ حادثات سے بچائے، بعض وقت ایسا موقع آ گیا کہ بھائی کچھ ہونے جا رہا تھا تو آپ بچ گئے، شکر بھی ادا کریں، اور اس وقت کوشش یہ کریں کہ آپ کی زبان سے کلمہ نکلے۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کی تجدید ایمان کا سلسلہ بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ زبان سے کب کون سا جملہ نکل گیا جی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ صحیح ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی یہ ترغیب دی ہے کہ بندہ نا ہر رات میں، بلکہ حدیث مبارک میں بھی ہے، بندہ رات میں صلاۃ التوبہ ادا کریں، اور سونے سے پہلے جو ہے نا وہ کلمہ شریف پڑھے، اور یوں بھی چلتے پھرتے آپ کلمہ شریف پڑھیں۔ اچھا، امیر اہل سنت تو اتنے محتاط ہے، اتنے حساس ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں نا تو وہاں کی چیزوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، اے زبردست۔ پہاڑوں تم گواہ رہنا میں ایمان والا ہوں، اے دریاؤں تم گواہ رہنا میں ایمان والا ہوں۔ یہ فکر ایمانی ہے۔ بالکل، مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں کی چیزوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں۔ یعنی آپ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہی دینا کہ میں ایمان والا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا، ایک آخر میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ نیکیوں پر استقامت پانا اور گناہوں سے اپنی جان چھڑانا، یہ بھی ایمان پر خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرمایا گیا کہ گناہ یہ کفر کے قاصد ہیں، یعنی بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایمان جو ہے نا وہ نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، کوئی جو ہے وہ لوہے کا کوئی آئٹم ہے، آپ دیکھیں کہ جب اس پہ زنگ لگ جاتا ہے تو دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، اگر اس آئٹم پہ زنگ لگ گیا، اس برتن پہ زنگ لگ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، زنگ لگ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہوتا یہی کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ دل پر نقطہ لگتا ہے، بالآخر پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، بندہ گناہوں سے بچے، بدنگاہی سے بچے، بالخصوص فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچے، گانے باجے سننے سے بچیں۔ اور فلمیں ڈراموں میں، گانوں باجوں میں تو کہ بھائی آج کل جو ہے وہ باقاعدہ کفریہ کلمات، کفریہ اشعار اور کفریہ اس طرح کے مناظر ڈالے گئے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اس کو سنے یا اگر جو ہے وہ تصدیق کرتے ہوئے گنگنا دیں تو معاذ اللہ اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹاپک بھی اتنا وسیع ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس پہ کتنی گفتگو ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی یہ توفیق ندیم بھائی عطا آپ نے بھی غور کیا ہوگا، میں نے بھی غور کیا ہے کہ کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کفریہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا بعض وقت کچھ بڑے ان کو سمجھاتے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو، کہ وہ تو گانا گا رہا ہوں لیکن وہ کفریہ کلمہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی میں بہت شاندار گفتگو ہوئی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے تعلق سے تو اتنا
سمجھایا گیا ہے، ظاہر ہے بہت سمجھایا گیا ہے. مجھے لگتا ہے، امید بھی ہے کہ انشاءاللہ الکریم پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں بھی حفاظت ایمان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں گی، نیت بھی کر رہے ہوں گے کہ، اور دعائیں بھی کر رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہیں. ضرور سوچیں کہ اللہ پاک میرے ایمان کو سلامت رکھے، اور میں کہیں ایسے اعمال تو نہیں کر رہا کہ جس کی بنا پر میرا ایمان برباد کر دیا جائے. انشاءاللہ الکریم آپ اور ایپیسوڈ دیکھیں گے، سنیں گے، اس میں بھی بتایا جائے گا کہ آخرکار کامیاب کون ہے. ظاہر ہے آج گفتگو ہوئی ہے پہلی آیت کی، مزید آیتوں میں کیا فرمایا گیا، کن کے اوصاف بیان کیے گئے، کن کو کامیاب بتایا گیا. ناظرین، آج کی گفتگو مکمل ہوئی. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ایک دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دل کی بات. ندیم بھائی، سیگمنٹ کا نام دل کی بات ہے. دل کی بات آپ نے کرنی ہے، اور اس میں ہونا یہ ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ کتابوں سے ذخیرہ اکٹھا کیا اور بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ خود کی باتیں بتائیں. آپ خود سے مشاہدات کیے ہوں، خود سے کچھ چیزیں دیکھی ہوں، تو اپنے دل کی بات کچھ. کیا بات ہے، آپ نے دل کی بات دل والوں سے شیئر کرنے کا موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ. اچھا، پرسوں ہی کی بات ہے کہ بھائی ایک چیز جو ہے وہ مشاہدے میں آئی. کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اچھا. اور کچرے کے ڈھیر کے پاس نا کچھ 10-11 سال کی بچی ہوں گی، اچھا. اتنی اس کی ایج رہی ہوں گی، اور اس کے ہاتھ میں ایک اور چھوٹا سا بچہ تھا، لگتا تھا کہ کچھ 5-6 مہینے کا ہی ہے. اچھا، کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک، ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک تکلیف اور ایک غم، غربت، یہ ساری کے ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہوں گی. لیکن وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. اچھا. وہ جو بچی ہے وہ اس بچے کے گال کو پکڑ رہی ہے، وہ بھی اس سے کھیل رہا ہے، وہ بھی اس سے کھیل رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے نا میں رک سا گیا، میں تھم سا گیا. میں نے کہا کہ یار، بنگلوں میں رہنے والے مالدار لوگ پریشانیوں سے جو ہے نا جھلس رہے ہیں، رو رہے ہیں، بزنس میں جناب نقصان ہو گیا، رو رہے ہیں، ڈپریشن میں ہیں. اکثر ڈپریشن کے شکار وہ لوگ ہو رہے ہیں کہ جو ذرا اپ لیول کے ہیں، جن کے پاس نعمتوں کی جو بولتے ہیں نا بہتات ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ خوشی کا تعلق آخر کس چیز سے ہے؟ تو یہ واقعی نے جو ہے نا، اس مشاہدے نے مجھے سمجھایا کہ خوشی کا تعلق امیری سے نہیں ہے، خوشی کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، خوشی کا تعلق ترقی سے نہیں ہے. خوشی کا تعلق جو ہے نا وہ اپنے آپ سے ہے. خوشی میرے اندر ہے. صحیح. خوشی میری ان فیلنگز میں ہے کہ جو میں محسوس نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بولتے ہیں نا کہ خوش رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہ اتنے خوش ہیں، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. آپ نے شاید ایک امیج دیکھی ہوں گی کچھ دنوں پہلے نا، کہ ایک بچہ وہ چپل کے اندر ہاتھ جو ہے نا وہ ڈال کر کے دونوں تینوں دوستوں کو، بچوں کو کھڑا کر کے نا یوں کر کے یوں ہاتھ کیا ہو جائے، سیلفی لینے والا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا. اچھا. سب کے سب بچے مسکرا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں چپل تھی. اچھا، فیلنگز پوری ان کی وہی کہ ہم جناب نا سیلفی لے رہے ہیں. خوشی کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اپنے آپ سے ہوتا ہے. بندہ خوشیاں کہیں اور تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ دیکھے کہ جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اگر وہ اس میں خوشیاں تلاش کرنے کا اگر سلسلہ شروع کر دینا تو خوش ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ابھی ہم نے ایمان پر گفتگو کی ہے، تو بات دل کی یہی ہے کہ اللہ پاک نے ایمان دیا کہ اس پر بندہ خوش نہ ہو. اللہ پاک نے صبح اٹھا دیا، بندہ اس پر خوش نہ ہو. اللہ پاک نے جو جو نعمتیں دی ہیں، اچھا لباس دیا ہے، اچھا کھانے کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر دن آپ کو بریانی نہیں مل رہی ہے، ہر دن قورمہ نہیں مل رہا، تو آپ ناخوش ہوتے ناشکری کرنے لگتے ہیں. نہیں، جو کچھ اللہ پاک نے دیا اس میں خوش رہیں. خوشیاں آپ کے اندر ہیں، آپ ہی میں ہیں، صرف فیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا نا خود کا، واقعی میں کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے خود نے بھی دیکھا ہے. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی خوشیاں عطا فرمائے، سب کو خوش رکھے، آپ کو بھی خوش رکھے، اور خود خوش رہنے کی کوشش بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ کو خوش دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو یوں گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ویورز، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کامیاب کون.
آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر سلسلہ جس کا نام ہے کامیاب کون، اور بات کریں گے اگلی آیتوں پر کہ قرآن کریم نے کن کو کامیاب فرمایا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا،